حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جمعرات کی رات میں مغرب اور عشاء کے درمیان یہ کلمات پڑھ کر اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو بخش دے، اگر والدین عذاب میں مبتلا ہوں تب بھی اللہ پاک ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے گا اور انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ وہ یہ سمجھے جو قبر اور حشر کا جو حق ماں باپ کا اس کے ذمہ تھا اس نے ادا کر دیا، اگرچہ ان کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو یہ مقام عنایت کرے گا جو صدیقین اور شہیدوں کو دے گا۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بلا شبہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کی جائیں، پھر نماز کے لیے اذان کا حکم دوں اور کسی کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کروں، پھر ان لوگوں کے گھر جو نماز کے لیے نہیں آتے جا کر ان کے سمیت ان کے گھر کو جلا دوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ جانتے کہ انہیں فربہ ہٹی جس پر گوشت کا خفیف حصہ لپٹا ہوا رہ گیا ہو یا بکری کے اچھے دو کھر ملیں گے تو ضرور نماز عشاء میں حاضری دیتے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری کائنات کے رحمت بن کر تشریف لائے، جنہیں اپنی امت سے اس قدر پیار ہے کہ امت کا مشقت میں پڑ جانا ان پر گراں ہے، لیکن وہ رحیم و کریم آقا قصدن جماعت چھوڑنے والے پر اس قدر ناراض ہوتے ہیں کہ تارک جماعت اور اس کے گھر کو آگ لگا دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں جو دن کو روزہ رکھتا ہو، رات کو عبادت کرتا ہو لیکن جمعہ اور جماعت میں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض صدیقین کو الہام کے ذریعہ خبر دی کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے مشتاق ہیں اور میں ان کا مشتاق ہوں، وہ مجھے یاد کرتے ہیں اور میں ان کو یاد کرتا ہوں، وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں انہیں دیکھتا ہوں۔ اگر تم بھی وہی طریقہ اختیار کرو تو میں تمہیں محبوب رکھوں گا، اگر ان کے طریقے سے منہ موڑ لوگے تو میں بھی تمہاری طرف توجہ نہیں کروں گا۔ اس نیک بندے نے عرض کیا، اے میرے رب، ان کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ دن کو اوقات نماز کو اس طرح حفاظت کرتے ہیں جس طرح چرواہ اپنی بکریاں کو چراتا ہے، وہ غروب آفتاب کا اس قدر شوق رکھتے ہیں جس طرح پرندے غروب آفتاب کے وقت اپنے گھونسلوں میں جانے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں۔ جب رات ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے، چار پائیاں بچھا دی جاتی ہیں، ان پر بستر بھی لگا دیے جاتے ہیں اور ہر محب اپنے محبوب کے پاس تنہائی میں چلا جاتا ہے، تو اس وقت میرے محبوب میرے لیے قیام کرتے ہیں اور میرے لیے اپنے چہروں کو بچھا دیتے ہیں، میرے کلام یعنی قرآن مقدس کے ساتھ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور میرے انعامات کا ذکر کر کے مجھ سے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، کچھ روتے ہیں اور کچھ زاری کرتے ہیں، کچھ آہیں بھرتے ہیں اور کچھ شکوہ کرتے ہیں، کچھ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں اور کچھ قاعدہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی رکوع کی حالت میں ہوتا ہے تو کوئی سجدہ ریز ہوتا ہے، یہ سب میری رضا کے لیے کرتے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں جو سب سے بڑی سزا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی کہ ایک جوان موت و حیات کی کشمکش اور جان کنی کے حال میں ہے، اسے تلقین کی گئی کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے مگر نہ پڑھ سکا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ تو عرض کیا ہاں۔ یہ سن کر رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے تو ساتھ میں ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ اس جوان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ۔ وہ بولا، یہ کلمہ پڑھنے کی طاقت میری زبان میں نہیں، میں اس کلمہ کو پڑھنے سے عاجز ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ وہ اپنی والدہ ماجدہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ان کی والدہ زندہ ہیں؟ صحابہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتایا ہاں زندہ ہیں، تو آپ نے فوراً ان کی والدہ کو طلب کیا۔ وہ حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ وہ بولی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اگر آگ بھڑکا دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ تم اس کے لیے سفارش کرو تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، ورنہ اسی آگ میں اسے جلا ڈالیں گے، تو کیا تم اپنے بیٹے کی سفارش کرو گی؟ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، اس کا دل اپنی اولاد کے لیے رحم و کرم کا پیکر ہوتا ہے۔ وہ بیٹے کی نافرمانی و ایذا رسانی تو برداشت کر سکتی ہے، مگر اسے یہ کبھی گوارا نہ ہوگا کہ اس کا لال اس کے لیے آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں میں جلایا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کے تیور سے ہی اس خاتون نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ میرا بیٹا دنیا کی آگ میں نہیں بلکہ اس سے بھی اذیت ناک جہنم کی آگ میں میری وجہ سے جلایا جائے گا۔ وہ فوراً پکار اٹھی اے اللہ کے رسول، اب تو میں سفارش کروں گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس پر اللہ تعالی اور مجھے گواہ بناؤ کہ تم اس جوان سے خوش ہو گئی ہو۔ وہ بولی اے پروردگار میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں۔ پھر رسول مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان سے خطاب کر کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے اس دفعہ پورا کلمہ پڑھ دیا تو اس وقت رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اس جوان کو جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اچھا لباس پہنتا ہوں کہ جب میلے کپڑوں میں وہ مجھے بری معلوم ہوتی ہے تو میں اسے کب اچھا معلوم ہوں گا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اگر تم قیامت میں مجھ سے قرب چاہتے ہو تو اپنی بیویوں کو راضی رکھو، بلکہ اس کی خوشنودی کے لیے اس کے میکے والوں بلکہ اس کی سہیلیوں سے بھی اچھا سلوک کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ان کی طرف سے قربانی کرتے جس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں میں تقسیم فرماتے تھے، لہٰذا مرد کو چاہیے کہ بیوی کے انتقال کے بعد نتیجہ 10واں 40واں برسی صدقہ وغیرہ اس کی اصال ثواب کے لیے کرے۔ یہ بھی بہتر ہے کہ زندگی میں اپنی بیوی کو جن عورتوں سے محبت و میل ہو وہ فاتحہ کا کھانا انہیں بھیجے، اسے بعد وفات اچھائی سے یاد کرے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کے ماں باپ و اہل و قرابت کا ہمیشہ احترام کرے۔ جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں سے یہ سلوک کیا تو بیوی کے ماں باپ و اہل و قرابت تو زیادہ سلوک کے حقدار ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر ایک دونوں کو خوش رکھنے کی انتہائی جائز کوشش کریں۔ نسائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی شخص کو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ تعظیمی کرے۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، سجدہ بندگی کی ایسی کیفیت کا نام ہے کہ اس سے بہتر عبادت کی کوئی کیفیت ہو ہی نہیں سکتی۔ سجدہ مسجود کی عظمت شان کا اعلان کرتا ہے، سجدہ اپنی نیاز مندی کا ثبوت ہوتا ہے، سجدہ اپنی عاجزی کا اعلان ہوتا ہے۔ حالت سجدہ میں بندہ اپنی مقدس پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر مخلوق میں کسی کو سجدہ کا حکم ہوتا تو وہ عورتوں کو ہوتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اور ایک حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا حق عورتوں کے ذمہ کر دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو حکم دے کہ وہ سرخ پہاڑ کو سیاہ اور سیاہ پہاڑ کو سرخ کر دے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورتوں پر شوہروں کی فرما برداری کس قدر لازم ہے، کہ کتنا دشوار کام ہے پہاڑ کے رنگ کو تبدیل کرنا۔ اس حدیث سے ان عورتوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے جو اپنے شوہروں کی قدر نہیں کرتی ہیں اور ان کی حکم عدولی کرتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جب پانچوں نماز پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عفت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے
کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، دنیا میں انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں جنت پانے کی تمنا رہتی ہے، اور اس حدیث پاک میں عورت کے لیے ایسی نیکیوں کا ذکر ہے کہ اگر کوئی عورت ان نیکیوں کی پابند ہو تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ نماز پنجگانہ کی پابندی۔ نماز ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے، اس کی ادائیگی کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ اگر کوئی شخص اس میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ حتیٰ کہ جو لوگ نماز کو سستی سے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ویل جہنم کی ایک وادی ہے جو اپنی نماز سستی سے ادا کرتے ہیں۔ جب نماز سستی سے ادا کرنے والے جہنم کے سزاوار ہو سکتے ہیں تو جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کے روزے بھی ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہیں کہ بغیر عذر اگر کوئی اسے چھوڑ دے تو سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اپنی عفت کی حفاظت کرے، یعنی غیر محرموں کے سامنے بے پردگی نہ کرے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارے اور بدکاری اور اس کے تمام دوائی سے دور رہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، یعنی شوہر کے تمام حقوق کی ادائیگی کرتی رہے، اس کے حکم پر عمل کرتی رہے اور کبھی اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے، تو ایسی عورت جنت کی مستحق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور ان کی نیکی بلند نہیں ہوتی۔ پہلا، بھاگا ہوا غلام جب تک اپنے آقاؤں کے پاس لوٹ نہ آئے اور اپنے آپ کو ان کے قابو میں نہ دے دے۔ دوسرا، وہ عورت جس کا شوہر اس پر ناراض ہے اور نشہ والا جب تک ہوش میں نہ آئے۔ مذکورہ حدیث میں فرمایا گیا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ خواہ وہ کتنی ہی نیکی کیوں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی نیکیاں غیر مقبول اور کل قیامت کے دن ان کی نیکیاں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان کے دلوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں اور انہیں ناراض رکھتی ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کہ ان کی ہوئی ساری نیکیاں برباد اور غیر مقبول ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہروں کو راضی رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے اعمال مقبول ہو سکیں اور کل بروز قیامت شرمندگی سے بچ سکیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی شوہروں کی ناراضگی باعث ضرر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو عورتیں اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتی ہیں اور انہیں ناراض رکھتی ہیں، ان کی زندگی چین و سکون سے محروم ہو جاتی ہے اور آئے دن گھر میں جھگڑا لڑائی ہوتے رہتے ہیں اور زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا عورتیں اگر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اپنے شوہروں کو راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں تو ان کی دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی اجر و ثواب کی مستحق ہو سکیں گی۔ سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے دریافت فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ بھلائی کرو، اگر انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لے تو اس کے عذاب سے بچنے اور خدا کو راضی کرنے کی شکل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، اور یہ خدا کی خاص رحمت ہے کہ اگر ماں دنیا سے کوچ کر گئی ہو تو ماں کی بہن کے ساتھ حسن سلوک کر کے انسان اپنی آخرت سنوار سکتا ہے۔ اس سے قرابت داروں سے حسن سلوک کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام رحمت تھا، یہ آپ کی بڑی فرما بردار تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تمام جسم شریف پر آبلے پڑ گئے، بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا، سب لوگوں نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا مگر آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ کو نہ چھوڑا، وہ آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی رہیں اور یہ حالت کئی سال تک رہی۔ ایک روز آپ بازار گئیں تو راستے میں شیطان طبیب بن کر لوگوں کا علاج کر رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا کہ میرے پاس ہر مرض کا علاج ہے۔ بی بی رحمت نہ جان سکی کہ یہ شیطان ہے، اپنے مقدس شوہر کے غم میں ان کا علاج دریافت کرنے کو اس کے پاس چلی گئیں اور کہا کہ میرے شوہر بیمار ہیں اور یہ انہیں شکایت ہے۔ شیطان نے اسی غرض کے لیے تو
تو طبیب کا بھیس بدلا تھا۔ بی بی رحمت سے کہنے لگا کہ میں ان کا علاج کر سکتا ہوں، وہ بالکل اچھے اور صحت مند ہو جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ جب وہ اچھے ہو جائیں تو مجھ سے اتنا کہہ دیں کہ تو نے مجھے شفا دیا ہے، بس میری فیس صرف یہی ہے اور کچھ نہیں۔ بی بی رحمت خوشی خوشی گھر آئیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کو سارا قصہ سنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جان گئے کہ یہ طبیب کے بھیس میں شیطان ہے۔ آپ علیہ السلام غصے میں آ گئے اور جلال میں آ کر فرمایا، تم اس کے پاس کیوں گئی تھی؟ میں اچھا ہو گیا تو با خدا تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر آپ علیہ السلام جب اچھے ہو گئے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کی بڑی خدمت کی ہے اور آپ علیہ السلام نے اسے 100 کوڑے مارنے کی قسم فرما رکھی ہے۔ اب اس قسم کو یوں پورا کیجئے کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لیجئے جس کی 100 شاخیں ہوں، اسے ایک دفعہ مار دیجئے، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اسی واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس طرح بیان فرمایا۔ ترجمہ: اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آپ علیہ السلام کی قسم پوری ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جمعرات کی رات میں مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں الحمدللہ اور 5 بار آیت الکرسی اور 5 بار سورۃ اخلاص اور 5 بار معوذتین اور نماز سے فارغ ہو کر 15 بار استغفار پڑھ کر اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو بخش دے، اگر عذاب میں مبتلا بھی ہوں تب بھی اللہ پاک ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے گا اور انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو جو حق ماں باپ کا اس کے ذمہ تھا اس نے ادا کر دیا، اگرچہ ان کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عنایت کرے گا جو صدیقین شہیدوں کو دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی نے کسی بات پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور چاہا کہ اپنا بچہ بھی لے لیں۔ ماں کا برا حال تھا، ایک تو شوہر کے چھوٹنے کا صدمہ، دوسرے یہ غم کہ یہ جگر کا ٹکڑا غم غلط کرنے کا سہارا بھی چھن جائے گا۔ غم سے نڈھال پریشان حال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور اپنی داستان غم بڑے ہی درد بھرے الفاظ میں سنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور میں ان کی سرپرستی سے محروم ہو گئی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اب وہ مجھ سے میرے اس ننھے کو چھیننا چاہتے ہیں۔ اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا بچہ ہے، میرا پیٹ اس کی آرام گاہ ہے، میری چھاتیاں اس کے لیے مشکیزہ ہیں اور میری گود اس کا گھیروندا ہے، مجھے اس سے آرام و سکون ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں اس صدمے کو کیسے برداشت کروں گی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، تم دونوں قرآن اندازی کر لو۔ باپ نے آگے بڑھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بچہ ہے، میرے بچے کا بھلا اور کون دعوے دار ہو سکتا ہے؟ آپ نے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، بیٹے تم جس کا ہاتھ چاہو پکڑ لو۔ لڑکے نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکے کی ماں سے فرمایا، جاؤ، جب تک تم دوسرا نکاح نہ کر لو تم سے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ماں باپ کا فرما بردار، ان کی خدمت کرنے والا بنائے، اور جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے یہ عمل کرنے والا بنائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔